بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جہاں بہت بڑی بڑی خوبیاں رکھی ہیں، وہاں انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ خلق الانسان عجولا، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تبلیغ و دعوت ہو یا تعلیم و تدریس، اس کے اندر آہستہ آہستہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ جو چیز آہستہ آہستہ کی جائے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جلد بازی اچھی بڑی صلاحیتوں کے باوجود نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک مثال مشہور ہے کہ کچھوے کا اور خرگوش کا مقابلہ ہو گیا۔ خرگوش اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں ہی ایسی بنائی ہیں کہ وہ خودکتا ہوا جو ہے وہ دوڑتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس نے کہا میرا اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اس نے چونکڑے بھرے اور یہ ہے کہ کافی آگے نکل گیا۔ اس سوچا کہ میں کچھ آرام ہی کر لیتا ہوں۔ اب کچھوا جو ہے وہ اپنی چال آہستہ 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 چل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ خرگوش تو سویا ہوا ہے، وہ اسی آہستہ چال میں خرگوش کے پاس سے گزر گیا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ بلکہ ایک مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ پانی جو ٹپک رہا ہوتا ہے نا، ایک تو زوردار پانی آیا اور گزر گیا، اور ایک پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹپکتا ہے۔ اور جو آہستہ آہستہ ٹپکنے والا پانی جو ہے وہ پتھر کے اندر جو ہے وہ سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے بات کہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، آپ کو بڑی یہ فکر ہوگی کہ فوری طور پر ہمیں بتایا جائے کہ ہم درست ہیں کہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے اہل حدیث سے ہی، آپ کی تاریخ جو ہے اب میں کہہ سکتا ہوں 1300 سالہ ہے۔ میں نے جو موضوع آپ کو انشاءاللہ آج پڑھانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث مکتب فکر اور اس کے مقابلے میں اہل رائے مکتب فکر، یہ دو مکتب فکر جو ہیں ان کے امتیازات کیا ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو غور و فکر سے اجتہاد کہتے ہیں، آپ کے زمانے میں اجتہاد کی کیا کیفیت تھی، اس کے بعد پھر صحابہ کے زمانہ میں اجتہاد جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوئی،
یہ بیان کر چکا ہوں. تاہم میں ایک چیز شاید بعد میں سامنے نہ آئے، میں وہ آپ کو بتا کر پھر اس موضوع پر جو ہے وہ آپ سے گفتگو کروں گا. ایک نام جو ہے وہ اہل سنت کا بھی ہے. مسلمانوں کے مکاتب فکر کے بارے میں ایک بڑی اہم کتاب ہے. ابو الحسن اشعری یہ 321 ہجری میں فوت ہوئے. اس کا نام ہے مقالات الاسلامیین. مسلمانوں کے عقائد و افکار کیا ہے، عقائد، ان کا طریقہ یہ کیا ہے. اس کے اندر وہ اہل حدیث مکتب فکر سے پہلے ایک لفظ بڑھایا ہے انہوں نے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ اہل سنت والحدیث. میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اہل سنت کے بارے میں بتا دوں. جہاں تک ہے نا فری مسائل میں اجتہاد کا مسئلہ، وہ تو نمایاں ہوا ہے سعید بن مسیب اور ابراہیم النخعی رحمہم اللہ کے درمیان. دو گروہ جن کا بعد میں سلسلہ جو ہے وہ سیاسی بن کر بہت خطرناک صورت اختیار کر گیا. ان کی اصل بنیاد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی، تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے. ایک تیری شدید محبت میں، اور دوسرا تیری شدید نفرت میں. میں اب ان دونوں کا نام لے دیتا ہوں. شدید محبت والے شیعہ ہیں اور شدید نفرت والے خارجی ہیں. چونکہ سیاسی اختلاف تھا، یہ اصل میں دونوں گروہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر میدان میں آئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نبوت اور خلافت یہ دونوں کافی حد تک الگ الگ چیزیں ہیں. بلکہ خلافت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے نبوت تسلیم کرے، اور جو نبوت تسلیم نہیں کرتا اس میں خلافت ہوتی ہی نہیں. شاہ ولی اللہ کے الفاظ ہیں نیابۃ عن النبوہ، کہ خلافت جو ہے یہ نبوت کی جانشینی ہے. اگرچہ انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا ہے، لیکن ویسے میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کے اندر نبی الگ ہوتے تھے، بادشاہ الگ ہوتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے جو سورۃ بقرہ کے اندر آیا ہے. بادشاہ شمون ہے اور نبی شمون ہے اور بادشاہ طالوت. اللہ تعالیٰ نے ویسے بنی اسرائیل کے اندر بھی ان دونوں کو جمع کر دیا تھا،
حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ شمون کے بعد نبی ہوئے، اور طالوت بادشاہ کے داماد ہونے کی وجہ سے حکومت بھی انہیں ملی۔ تو قرآن مجید میں صرف ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ صرف دو چیزوں کی خلافت ہے، اکٹھی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو حیثیتوں کے حامل ہیں، ایک آپ کی حیثیت نبی کی ہے، اس میں جو شرعی ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ آپ بتاتے ہیں، اور ایک آپ کی حیثیت حکمران کی ہے، اور حکمران کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو عملاً نافذ کرتے ہیں، اس میں جو کسی کی زیادتی ہو، ظلم ہو، اس کا آپ مداوع کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں مسلمانوں کی، مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے جو مسلمانوں کی جد و جہد ہے اس کے بارے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ یہ جو حالات ہیں کہ ان حالات کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ میدان میں کود جاتا ہے اور مارکوں میں پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سورہ کی آیات ہیں، شروع تو یہیں سے بات ہوئی ہے، توکل کے بعد پھر مومنوں کی صفات یوں ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جو اجتماعی معاملات ہیں ان کے بارے میں ان کی باہمی مشاورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور جب ان کے خلاف سرکشی ہوتی ہے تو پھر وہ جو مقابلے میں آن کر غالب بھی ہوتے ہیں اور اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ پوری زندگی کی کشمکش ہے، جتنا زیادہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی ہے، لیکن یہ بغاوت جو ہے آپ کے خلاف کوئی بغاوت کرے۔ ابراہیم نخعی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نخعی نے بڑی شاندار تفسیر کی ہے۔ ہم اہل حدیث کے لفظ کی وجہ سے ابراہیم نخعی سے بود نہ رکھیں۔ ابراہیم نخعی بہت بڑا محدث ہے اور بہت گہرا عالم دین ہے، بہت بڑا مجتہد ہے، محدث بھی ہے اور مجتہد بھی ہے۔ انہوں نے دو چیزوں کا تقابل کرتے ہوئے انہی آیتوں میں ایک یہ ہدایت ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ذَلِكَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو معاف کر دے اور صبر کرے یہ بڑی عظیمت کا کام ہے۔ طالبان نے یہی کام کیا ہے۔ لاکھوں آدمیوں کی شہادت کے باوجود جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا تھا کہ بس اب لا تثریب علیکم اليوم، اب کوئی ملامت نہیں ہے، تمام کے تمام معاف ہیں، لیکن یہ معافی آپ کی جو ہے واضح ہونی چاہیے۔ طالبان کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، خیال کر رہے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو یہ تو جب ان کو کچلا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اب یہ تو جانتے ہی ایک کام ہے گاٹے اتارو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی توفیق دی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو آگے بھی ایسی ہی توفیق دے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے نا کہ صبر اور مغفرت، یعنی مطلب معاف کرنا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہ انفرادی معاملات میں ہے. ذاتی مسئلہ ہو تو انسان کو جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے. اور اس کی بڑی ایک مشہور مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑے پہلوان کا مقابلہ ہوا تھا. ان دنوں مقابلے ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی کو گرا دے وہ اس کو پھر قتل کر دے. حضرت علی نے اس کو گرا دیا. اب ظاہر ہے اسے ختم کرنے والے تھے کہ اس نے سوچا کہ میں آخری موقع پر اپنی دل کی بڑھاس تو نکال لوں. اس نے تھوک آپ کے منہ پر ڈال دی، تھوک دی آپ کے منہ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھوک کے بعد اسے چھوڑ گئے، کھڑے ہو گئے، اس کو قتل نہیں کیا. اس نے کہا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو تھوکا تھا، آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے، اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں پہلے میں اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، اب مجھے ذاتی جو ہے وہ رنجش پیدا ہو گئی ہے. تو اس لیے معاف کرنے کا جو سلسلہ ہے نا وہ ذاتی جب رنجش ہو تو معافی ہی بہتر ہے. اگر تو جائز ہے جزاء سیئات سیئات مثلھا، یہ سارے یہی آتے ہیں. لیکن اگر اجتماعی طور پر جو ہے وہ صورت حال خراب ہو رہی ہو، جیسے کہ دنیا کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوا بن گیا ہوا ہے، جہاں جاتا ہے تباہی مچا دیتا ہے، اور اقوام متحدہ اس کی لانڈی بن کر کام کرتی ہے. ایک ہی مثال ہے اقوام متحدہ کی تاریخ میں کہ باضابطہ ایک ملک اور اس کی باضابطہ حکومت، ان دونوں کو توڑا بورا بنا دیا. میرے خیال میں اتنی بات ہی آپ کو سمجھ آئے، کوئی اور مثال نہیں. اگرچہ اس نے ہر جگہ ایک ہی طریقے کا اختیار کیا کہ پہلے پھوٹ ڈالی، اور پھوٹ ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد آپس میں لڑایا، اور آپس میں جب وہ لڑ پڑے تو خود جو ہے وہ کسی ایک کو جو ہے وہ ساتھ دے کر پھر یہ زیادتیاں، ڈیجی کٹر بم اور ڈرون حملے، یہ سارے کے سارے اس کے لیے پھر جائز ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے دعائے قنوت کے اندر جو ہے وہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ربنا ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم اجعل ولایتک فی من خافک واتقاک یا رب العالمین. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بڑے نخید ہیں. وَإِذَا أَصْحَابَهُمُ الْبَغْيُ وَهُمْ يَنتَصِرُونَ کے معنی یہ کیے ہیں کہ جب سرکشی ہوتی ہے تو سرکشی ہمیشہ ایک اجتماعی معاملات میں ہوتی ہے. ایک لفظ نافرمانی کا ہے، نافرمانی تو انفرادی معاملات میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا بغی، سرکشی، یہ اجتماعی معاملات میں ہوتی ہے. تو یہ سرکشی کا جب موقع آ جانا اجتماعی معاملات میں، پھر کسی کو جو ہے وہ یہ اختیار نہیں ہے کہ چلو جی اجتماعی خرابی ہوتی ہے تو چھوڑ دو. اسی لیے ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی طرف سے دین کا کام کرتے ہیں، لیکن اجتماعیت کو چھوڑ کر ایک ایک آدمی کو پکڑ کر جو ہے نا اجتماعیت سے نکالتے ہیں، اور نکال کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اس کی اصلاح ہوگی. حالانکہ اصلاح جو ہے وہ الگ ہو کر ہوتی نہیں،
زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے اندر انسان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیے مجھے اس پر کوئی کسی پر اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیکن اس بغی کے لیے شرط کیا ہے؟ بغی کے بالمقابل وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب انتصار کے معنی مدد حاصل کرنے کے بھی ہیں، اور انتصار کے معنی جو ہیں وہ غالب آنے کے بھی ہیں۔ تو یہ جو انتصار ہے اس کی شرط جو ہے وہ اگلی آیتوں میں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اس کا رستہ یہ ہے کہ یہ ان کے خلاف جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق اللہ کی زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن مجید تو خیر اجمالی باتیں کرتا ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حکمرانوں کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا علاج کریں۔ اس لیے حکومت جو ہے وہ اجتماعی طور پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پھر یہ کام کرتی ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ساری آیتیں میں اس پر صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو فرقے ایسے پیدا ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، پہلی تو یہ سوچ کہ بنو ہاشم کو نظر انداز کیا گیا، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت اچھا ساتھ تھا، جب 6 مہینے بعد ہی وہ اللہ کے پاس چلی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ ہمیں حیثیت نہیں دی گئی، ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن میں اب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ساتھ شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو بیچارے شامل ہو گئے اور ساری زندگی انہیں ایک احساس تھا کہ ہمیں کوئی ایسا مقام نہیں دیا جا رہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے۔ تو میں ویسے آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ شیعت کی بنیاد کیا ہے۔ شیعت کی بنیاد یہ ہے کہ ایک انسان کا خونی تعلق ہوتا ہے اور ایک انسان کا مشنری تعلق ہوتا ہے۔ خونی تعلق جو ہے وہ تو اولاد وغیرہ اسلام کے اندر بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خونی تعلق 2 طرح سے بنتا ہے، ایک تو اس چچا کے بیٹے تھے جس چچا نے آپ کو پالا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ان کے گھر میں تھی، داماد تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا دور بھی گزرا، پھر حضرت عثمان کو حضرت علی پر ترجیح دی گئی۔ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ پوچھا تھا کہ آپ پہلے جو 2 خلیفہ ہیں ان کا طریقہ کار آپ اختیار کریں گے حکومت میں؟ حضرت عثمان نے جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تو اس معاملے میں سوچوں گا، جو بہتر سمجھوں گا میں وہ کروں گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اطاعت تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
لیکن یہ جو ایک اچھا سلسلہ چلتا ہے اس کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے نا. قرآن مجید میں جہاں اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا نا کہ سیدھے راستے کی پیروی کرو، سیدھا رستہ ہمیں اللہ سیدھا رستہ دکھاؤ اور ہمیں اپنے گول تک پہنچا دو. اس کے بعد لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کا راستہ جو ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اسی کو قرآن مجید میں سبیل المؤمنین کہا گیا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی تو نیکی کی وجہ سے اللہ نے خیر رکھی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کی اتنی زیادہ قربانی ہے کہ یہ خلافت اور حکومت کتنی پسندیدہ چیز ہے. اس کے بارے میں ایک ضرب المثل ہے، نعمت المرضعۃ بعثۃ الفاطمہ. جب یہ اقتدار ملتا ہے تو یہ دودھ پلانے والی ماں کی طرح ہوتا ہے، اور جب ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ کتنا جو ہے وہ روتا ہے. یہ اقتدار جب جاتا ہے تو یہ حالت بنتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے صرف یہ آپ کو بتایا کہ صرف فرق اتنا ہے کہ خونی رشتے کو اہمیت ہے یا مشن کو اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ابوبکر صدیق کے مقابلے کا تو کوئی بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى. ہاں جی، اچھا وہاں اشقا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے نیکی کی وجہ سے کہ ابوبکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان. دیکھیے ان کی کتنی آزمائش ہے کہ حضرت عثمان کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ انہیں قبول نہیں کیا گیا. حضرت عثمان کو ترجیح دے دی. ویسے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خلافت میرا زیادہ حق ہے، مگر بات دور نکل جائے گی. ویسے میں نے صرف آپ کو بنیاد بتا دی ہے. اس کے اندر کچھ ایسے بعد کے حالات ہیں تاریخی جن کے اندر بڑی بڑی زیادتیاں شامل ہیں. خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تاریخی زیادتیاں، سرکشیاں انسانوں کے اوپر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ کیا ہے؟ ایک نبوت، اور نبوت کے ساتھ پھر جو خلافت راشدہ. خلفاء سنت الخلفاء الراشدین. تو یہ خلافت راشدہ یہی ہے. اگرچہ خلافت راشدہ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بعد میں بھی بہت سے لوگ خلیفہ راشد ہوئے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں، ان کے بارے میں تو خیر اس دور میں چونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو عمر ثانی ہے، لیکن بعد میں بھی یہ تو پکی بات ہے کہ امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے. تو اس لیے خلافت راشدہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ صرف 4 ہی ہیں، یہ بات غلط ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل دنیاوی حالات کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ
پھر بعد میں یہ ایک فکر بن گیا ہے، ایک سوچ بن گئی، اور اس سوچ نے پھر ایسی شدت اختیار کی کہ وہ ہر طریقے سے وہی جو اللہ کے رسول کی پیش گوئی ہے وہ پوری ہونے لگی کہ آپ سے محبت کی بنا پر کچھ لوگ بھٹک جائیں گے، اور ان کے بالمقابل، اس سوچ کے بالمقابل جو ہے وہ ایک اور جذباتی گروہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ جذباتی جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت انسان کی عقل اور بصیرت جو ہے یہ متاثر ہوتی ہے، اس لیے اتنے زیادہ جذباتی ہوئے کہ کسی چیز پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ انتہا اختیار کر لی کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو واجب القتل ہے۔ ہر گناہ کا علاج، اگر بڑے گناہ کا علاج اگر آپ جو ہے وہ قتل سے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہی ہوگی۔ میں نے صرف آپ کو خوارج کا تعارف کرانا ہے، ورنہ تاریخ تو بہت لمبی ہے۔ ان کے عقائد میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مخلد فی النار ہے۔ اب یہ چیز عقائد میں شامل ہو گئی نا، جس طرح کہ آپ شیعہ نے جو ہے وہ اپنے تمام ائمہ کو معصوم قرار دے دیا۔ بھائی معصوم تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت دے اور وہ بھی چیز ہو۔ یہ جو امام ہے یہ تو کوئی وابی چیز نہیں ہے۔ امامت تو اصل میں انسان کے اعلیٰ کردار کی بنیاد پر ملتی ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے تعین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ دیکھیں تو حضرت حسن کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پینتن پاک میں وہ شامل ہیں، لیکن ان کی جو امیر معاویہ سے صلح ہے نا وہ ناقابل برداشت ہے، اس لیے حضرت حسن کی اولاد میں سے کسی کو امامت نہیں ملی۔ 12 امام کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ یعنی تاریخی طور پر آپ دیکھیے کہ ایک بھی امام جو ہے وہ حسن کی اولاد میں نہیں ہے، سارے حضرت حسین کی اولاد میں ہے۔ میں اس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ خارجیت جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں ایک جذباتی مزاج ہوتا ہے، اور جذباتی مزاج جو ہوتا ہے نا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ تو خوارج میں یہ جتنے بھی گروہ بنے ہیں افراد تفرید کے نتیجے میں، ان کے جو عقائد جو ہے وہ غلط قسم کے عقائد جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیے ہیں، ان کے بالمقابل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے جو خلافت راشدہ کی صورت میں جو ہے وہ جاری اور ساری رہا، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کی تعریف جو ہے یہ اصل میں اہل بدعت کے مقابلے میں ہے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت میں نہیں ہو یا شریعت کو تبدیل کر کے اختیار کی جائے۔ تو اس لیے یہ اہل سنت کا لفظ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اہل سنت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے عقائد کے جو اختلافات ہیں ان کے اندر ائمہ اہل سنت نے بڑا کام کیا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروہ بندی ہے نا، اس کے اندر جب ایک بات آ جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا کوئی عیب
جو ہے وہ پکڑ کر اس کی خام خواہ کی مخالفت کی جائے. چونکہ یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کا مسئلہ تو بعد میں آیا ہے نا. اہل سنت کے جو عقیدہ کے مسائل تھے اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا کتنا بڑا مقام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا بہت بڑا شرف ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب وغیرہ جہاں سلفیت کے اوپر بہت محنت کی جاتی ہے وہاں عقیدہ میں زیادہ وہ کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کا موقف پیش کرتی ہیں. ہمارے ہاں شرح عقیدہ تحاویہ پڑھائی جاتی ہے. تحاوی بھی بہت بڑے حنفی ہیں اور جو ابن ابی العز جو شارح ہیں وہ بھی حنفی ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عقیدے کے معاملے میں بہت جہاد کیا, زبردست جہاد کیا. اللہ تعالیٰ ایک خوبی دیتے ہیں تو دوسری طرف کمزوری بھی آ جاتی ہے. میں اب اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو عقائد کی بات اور اہل سنت کا لقب ابوالحسن اشعری نے جو ہے وہ اسی لیے حدیث سے پہلے سنت کا لفظ استعمال کیا, اہل السنت والحدیث. ان میں عقائد بھی موجود ہیں اور ان کے جو فروعی اجتہادات کا منہج ہے وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. ویسے اس کتاب کا ترجمہ مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں کیا ہوا ہے, اردو موجود ہے. اگر آپ عربی دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر آپ نہیں دیکھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے تو آپ اردو ضرور دیکھیے. اب میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ نہیں سفر کرواتا. اب میں پچھلی دفعہ میں نے ویسے یہاں تک میں پہنچ گیا تھا, لیکن آج میں نے کچھ اہل سنت کا لفظ بھی جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے وہ عرف بنتا ہے کسی بنیاد پر, اور ایک ہوتا ہے صرف اپنا اچھا سا نام رکھ لینا. کوئی آدمی اپنا نام جو ہے وہ اگر فاضل رکھ لے تو کیا وہ عالم ہو جاتا ہے؟ نہ لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل. نام رکھنے سے بات نہیں ہوتی. یہ فلسفے سے جو لوگ راہ حق سے بٹے ہیں عقیدہ کے مسائل میں, جہمیہ اور معتزلہ اپنا نام رکھتے ہیں اہل التوحید والعدل. کتنا اچھا نام ہے. عقیدہ میں توحید اور معاملات میں جو ہے وہ انصاف. لیکن آپ یہ بتائیے کہ بڑے بڑے علماء دین ان کا رد کرتے چلے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جتنا کام کرنا تھا کر دیا, لیکن ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ آج کے دور میں کون ان کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے. لیکن چلیے گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی تبصرے ہو جاتے ہیں, پھر ہو جائے گا. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسی طرح اہل حدیث یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھ دیا ہے اور بس نام رکھنے سے ہی جو ہے وہ پاک صاف ہو گیا. نام رکھنے سے نہ کوئی تقویٰ ہوتا ہے اور نہ کوئی فکری اصلاح ہوتی ہے. اس لیے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں دوسروں کا رد کرتا ہے وہاں اپنا بھی جائزہ لیتا رہے, بلکہ اپنا جائزہ پہلے ہے. اللہ اکبر. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اپنی اصلاح پہلے ہے اور اس کے بعد دوسرے کی اصلاح کی بات ہے.
تو میں اب جو اہل الحدیث اور اہل الرائے کی بات کرتا ہوں، اتنا تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اہل الحدیث کے جو رہنما ہیں یا ان کے جو امام ہیں، تاریخی طور پر امام خود نہیں بنتا، لوگ امام بناتے ہیں. وہ سید بن مسیب ہیں، اور ادھر ان کے مقابلے میں بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، ابراہیم نخعی، وہ اہل الرائے کے امام سمجھے جاتے ہیں. تو اب آپ کے پاس میرے خیال میں وہ جو میں نے نکات لکھے ہوئے تھے اہل الحدیث اور اہل الرائے کے امتیازات کیا ہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جو پڑھے اور میں ایک ایک نقطہ جو ہے وہ آپ کے لیے واضح کرتا جاؤں. آپ کے موبائلوں میں ہے. میرا تو خیال تھا کہ آپ اس کو ہفتہ بھر پڑھیں گے تو پھر میں وہ بات کروں گا، اور آج آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ نے ہفتہ بھر جو ہے نہیں پڑھا. اچھا چلیے، یہ ابھی پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. لیکن اس وقت میرا کام امتحان لینا نہیں ہے. میرا کام اس وقت یہ ہے کہ آپ کو جو چیز نہ آئے میں آپ کو سمجھاؤں. میرے پاس تحریر موجود ہے. ابھی نکلا ہے کہ نہیں کسی کا؟ نکلا ہے تو کوئی آپ پڑھیں گے، کھڑے ہو کر پڑھیں ذرا. چلیے آگے آ جائیں نا، وہی کھڑے ہو کر پڑھیں تاکہ ساروں کو. جی اجتہادی ارتقاء اور فقہ اسلامی. جی ماہنامہ الشریعہ گجرانہ میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اہل حدیث اور اہل رائے کے مکتب پر تبصرہ کے طور پر اپریل، مئی، جون 2018 وغیرہ میں کئی مقالے شائع کیے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو اہل رائے اور اہل تخریج اہل رائے کو اہل تخریج قرار دیا ہے، اہل رائے کو اہل تخریج قرار دیا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ اہل حدیث اور اہل رائے کا کوئی جوہری فرق نہیں ہے. مولانا مدنی صحیح بخاری کی کتاب الاقراء سے لے کر کتاب التوحید تک تقریباً 1 سال سے محاضرات دے رہے ہیں. موصوف کے افادات کے نام سے چند نکات چنے گئے ہیں جو ہدیہ ناظرین ہیں. الفاظ و تعبیر کی ذمہ داری مرتب کی ہے مولانا مدنی صاحب نے تصحیح کہا کرتے ہیں. اتحاد عہد نبوت میں بھی ہوتا رہا، لیکن سنت معصوم کا حصہ ہونے کی بنا پر علم حدیث سے موسوم ہوا. اسی طرح دور صحابہ کا اتحاد اصول روایت و درایت سے آگے بڑھا. البتہ دور تابعین میں اجتہاد کے 2 مکتبہ فکر معرض وجود میں آئے: مکتب اہل حدیث، مکتب اہل رائے. مکتب اہل حدیث کے سرخیل مشہور تابعی سعید بن مسیب ہیں، اور اہل رائے کے امام میں اول ابراہیم نخعی ہیں، جو ان کے شاگرد حماد بن ابی سلیمان اور ان کے شاگرد رشید حضرت امام ابو حنیفہ کے ذریعے آگے پھیلا. یہ حاشیہ اس میں کہاں، چلیے یہ کہاں حاشیہ لگایا ہوا ہے؟ اسلام متقدمین کے ہاں روایت اچھا اوپر کا اشارہ ثابت جو اجتہاد ہے نبوت میں بھی ہوتا رہا، لیکن سنت معصوم کا حصہ ہونے کی بنا پر علم حدیث سے موسوم ہوا. چلو کوئی نہیں، علم حدیث یہاں تک پڑھ ہی دیں. کوئی نہیں. اسلاف متقدمین کے ہاں روایت سند و متن کے ثبوت کے فنی طریقوں کا نام درایا تھا، جس میں متن کی تحقیق اسناد کے توسط سے کی جاتی ہے، جبکہ انہوں نے وسطیٰ کے تقلیدی دور سے لے کر متاخرین جامد مقلدین نے اسے فقہ کا مترادف بنا دیا ہے. معاصر یونیورسٹیوں میں حنفی پروفیسر اسی گنبد میں بند ہیں. محدث روکڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ابتدائی تصنیف درایت تفسیری اچھا تجزیہ ہے.
बरसगीर पाक व हिंद में हकीम نہیں آگے بس یہاں تک ختم نہیں ہوئی آشیا. یہ ہاں ختم ہو گیا کلاس. لیکن یہ مکتب اہل حدیث کے وہ پڑھ لیا آپ نے. ہاں ٹھیک ہے. پھر یہ بر صغیر پاک و ہند میں برصغیر پاک و ہند میں حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے حجت اللہ البالغہ اور الانصاف فی سبب الخلاف کتب میں مکتب اہل حدیث کو فقہائے محدثین کا مکتب قرار دیا ہے، جبکہ مکتب اہل رائے کو تخریج کے اہل تخریج کے مکتب سے بیان کرتے ہیں. دونوں مکاتب فکر اجتہاد کے تو قائل ہیں، لیکن اجتہادی رویوں اور نتائج کے اعتبار سے ان کے کئی جوہری فرق بھی ہیں جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نتائج کو فقہ اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں. اب میں صرف یہاں آپ کو ایک ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہے آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے. اجتہاد ذہنی کوشش اور بغاوت کو کہا جاتا ہے. عملی طور پر کسی کشمکش کے اندر انسان جب غلبہ دین کی کوشش کرتا ہے تو اسے جہاد کہتے ہیں. اجتہاد ہر عالم جو کتاب و سنت کا ماہر ہو کر سکتا ہے. اس اجتہاد کا موقع تب آتا ہے جب کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو اور آپ پیش آمدہ مسئلہ کے بارے میں وہی جو کتاب و سنت کہلاتی ہے اس کی روح سے آپ اس کا شرعی حل پیش کرتے ہیں. ہمارے ہاں اسے اطلاق بھی کہا جاتا ہے. تو شرعی حل پیش آمدہ مسئلے کے موقع پر کیا جاتا ہے. اور یہ جو ذہنی تگ و تاز ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ موقع محل نظر انداز کر دیں اور کتاب و سنت کا بھی نام دیں یا نہ لیں، اس کا جو نتیجہ اور حاصل ہے اس کو پیش کر دیں. عام طور پر ائمہ کے اقوال اسی طرح جمع کیے جاتے ہیں. تو اس طرح جو چیز تیار ہوتی ہے یعنی اجتہاد کے نتیجے کے طور پر اس کو فقہ کہتے ہیں. اس لیے فقہ اسلامی کی جتنی بھی بات ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اجتہاد ہے. فقہ اسلامی جو اجتہادی طریقے ہیں جنہیں اطلاق و تطبیق بھی کہا جاتا ہے ان کا طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے اس کی اہمیت ہے. مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں صورتحال یوں نہیں ہے. میں ویسے آپ کو ایک مثال ایسی دے دیتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئی. ہمارے یہاں چونکہ فرقے ہیں اور کوئی آدمی جب آپ سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے. میرا چونکہ میدان عام طور پر جدید معاشرہ رہا ہے تو رسالہ بھی محدث جو ہے وہ الحمدللہ اسی انداز سے
میں نے جدید معاشرے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زیادہ مسائل پر گفتگو کی ہے۔ مجھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر نوجوان اسلامی جمعیت طلبہ ان کا بڑا غلبہ تھا، تو میرے پاس آئے جی کہ آپ ہمیں درس دیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ تو میں درس کے لیے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی جانے لگا۔ میں نے 2-3 درس دیے تھے، ان کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ مجھے اعتراض کر دیا گیا کہ آپ نماز کے اندر ہر رکعت میں 3 دفعہ رفع دین کے قائل ہیں یا 1 دفعہ رفع دین کی؟ میں اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ گیا کہ اصل میں کسی کو پتہ لگا ہوگا کہ یہ تو اہل حدیث خاندان سے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کم از کم جو غیر اہل حدیث ہیں نا، میں ان کو ان سے دور کروں۔ میں نے اس کا ایک جواب دیا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے وہ حفاظت کا باعث ہوا یا نجات کا ذریعہ بنا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اصل اہمیت سنت ہونے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ باقی مسئلہ رہا کہ آپ ہر رکعت میں 3 دفعہ رفع دین کرتے تھے یا 1 دفعہ، یہ تحقیقی کام ہے، آپ لائبریریوں میں جائیے اس کی تحقیق کیجیے۔ اب یہ چپ کرانے والی بات تھی کہ بھی تحقیقی کام ہے، یہاں میں نے اس مسئلے پر تحقیق تو نہیں کرنی، آپ نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کر کے جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ جب پیش آمدہ مسائل بھی نکل گئے اور جو ہے کتاب و سنت کا بھی حوالہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ صرف مسائل کو جمع کر دینا، اقوال کو جمع کر دینا، یہ فقہ ہوتی ہے۔ میں فقہ کو برا نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بقول کہ کسی قول سے آپ اگر استفادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ لا یجوز لأحد ان یفتی بکلامی حتی یعرف دلیلی، کیونکہ ہمارے ملک میں حنفیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے میں نے امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میری بات جو ہے اس کے مطابق فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری دلیل کیا ہے، اور دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے۔ وہی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ فرق اس لیے بتا دیا ہے کہ آئندہ باس میں اجتہاد فقہ اس کا بھی فرق آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ اجتہاد کا نتیجہ فقہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ اجتہاد کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا اختیار کیا گیا ہے۔ چلیے جی اب پڑھیے حصہ اول۔ فقہ اسلامی کے دونوں مکتب اجتہادی منہج فکر اور اس کے ثمرات پر مشتمل ہیں۔ ان کے فروع اساسی طور پر درج ذیل ہیں۔ اجتہاد کی شرعی حیثیت، اس کی بنیادی کتاب امام شافعی کا رسالہ ہے، جس میں انہوں نے نصوص وحی کی حیثیت اور ان کی دلیل پر دلالت پر بحثیں کی ہیں، اور ان کے دلالت پر بحثیں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصوص تو وہ ہیں جو کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہیں، اب جو مسئلہ پیش آیا ہے اس پر ان کی دلالت کیسی ہے۔ مثال کا دلالت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، بعض دفعہ غیر صحیح ہوتی ہے، بعض دفعہ ظاہر ہوتی ہے، بعض دفعہ مخفی ہوتی ہے۔ چلیے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اصل وہی کتاب و سنت پر مشتمل ہے، جبکہ موقع محل کی مناسبت سے جب نصوص کا اطلاق کیا جاتا ہے تو وہی اجتہاد کہلاتا ہے۔ انہوں نے اجتہاد کو قیاس اور استدلال کا نام بھی دیا ہے۔ یعنی امام شافعی نے اجتہاد کے بارے میں بلکہ قیاس کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے
یہ کہا ہے کہ یہ اجتہاد ہوتا ہے اور یہی استدلال ہوتا ہے. یہ ان کا جو رسالہ اصول کی کتاب ہے اس کے اندر یوں ہی ہے. جی اجتہاد کا ابتدائی نتیجہ فتویٰ ہوتا ہے اور جب فتویٰ سے موقع مہر کو الگ کر کے صرف اس کا ثمرہ دیکھا جائے تو وہ فقہ اسلامی کہلاتی ہے. میں آپ کو پہلے خلاصہ بتا چکا ہوں نا. ماشاء اللہ. جی چلیے جی. یہ ایک فرق تو یہ ہے. جی اہل سنت صرف کتاب و سنت کو حجت سمجھتے ہیں. جی چونکہ دونوں مکاتب فکر اہل سنت کہلاتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک حجت صرف نصوص وحی کتاب و سنت ہیں. جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. البتہ چوتھی صدی ہجری میں تقلید شخصی مستحکم ہوئی تو اہل رائے فتویٰ اور فقہ کو بھی حجت قرار دینے لگے، بلکہ اسلاف کے فتووں اور ان کی فقہی آراء سے ہر زمانہ میں پیش آمدہ مسائل کے لیے مزید فقہی احکام بھی نکالتے رہتے ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے انہیں اہل تخریج کا لقب دیا. ہاں یہ اہل تخریج کے بارے میں آپ کو کچھ وضاحت کر دوں. مسئلہ پیش آیا، کتاب و سنت کی نصوص جو ہے وہ تلاش کی، اور نصوص تلاش کرنے کے بعد پھر غور و فکر کیا، مسئلے کو بھی سمجھا ہوا ہے، اور نصوص کے اندر جب اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو کبھی ظاہر اور کبھی مخفی. یہ جو غور و فکر کیا جاتا ہے نا، یہ کتاب و سنت کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تم میں گمراہی سے بچنے کے لیے 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. تو اس لیے اسلاف نے کوئی فقہ تیار نہیں کی، یعنی جو اجتہاد کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے یہ اسلاف نے تیار نہیں کی. یہ کتابیں جو ہیں وہ بعد میں تیار نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں ہمارے اسلاف میں اپنے فتوے پیش کیے ہیں، لیکن وہ دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں. امام مالک دیکھیے کہ موطا امام مالک میں مرفوع حدیث کے علاوہ صحابہ تابعین وغیرہ کے اقوال بھی ہیں، اور امام مالک بعض دفعہ اپنی رائے بھی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. یہ تو طریقہ ہے اہل حدیث کا کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو ہے نا غور و فکر کیا جائے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس غور و فکر کے نتیجہ میں جو چیز آتی ہے اس کو ہم فقہ بھی کہہ سکتے ہیں. اہل الحدیث اور اہل الرائے کا باہمی فرق یہ ہے کہ اہل الحدیث بنیادی طور پر، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، اہل الحدیث بنیادی طور پر کتاب و سنت کو مرجع سمجھتے ہیں، اور کتاب و سنت سے جو ہے وہ شریعت بھی اور شریعت کا جو منہاج ہے وہ دونوں کتاب و سنت سے لیتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. امام شافعی کی کتاب اس وقت دنیا میں مشہور ہے، اور ویسے بات یہ حقیقت ہے کہ ان کی پہلی کتاب ہے جو اصول پر لکھی گئی ہے.
امام شافعی نے اس پر جو ہے وہ قیاس کی باتیں بھی کی ہیں اور اجماع کی باتیں بھی کی ہیں۔ امام شافعی کی حالت یہ تھی کہ وہ اجماع کی دلیل ان کے سامنے کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی 3 دن جو ہے وہ بالکل تمام مجلسیں اور اجتماعات چھوڑ کر جو ہے وہ الگ تھلگ رہے، یہ تلاش کرتے رہے کہ قرآن و حدیث میں مجھے کوئی دلیل مل جائے۔ تو انہیں کون سی دلیل ملی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صراط الذین انعمت علیہم کی بات ہو رہی ہے کہ رسول کی مخالفت بھی غلط ہے اور مسلمانوں کا جو ایک معروف طریقہ ہے اس کو چھوڑنا بھی غلط ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو اجماع اور آج جو اجماع ہے نا، اس میں بڑا فرق ہے، لیکن یہ باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں آئیں گی کہ متقدمین کے ہاں بہت سی ایسی اصطلاحات تھی جو ایک معنی رکھتی تھیں اور بعد میں لوگوں نے اصطلاحات کے اندر تبدیلی کر کے آج اس کا بہت بڑا امام جو ہے وہ غامدی ہے۔ چلیے اب آپ جو ہے وہ ہاں بات ہو رہی تھی اہل تخریج کی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے جو ہے وہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ جب مسئلہ پیش آئے تو آپ کتاب و سنت میں غور کرنے کے بجائے جو اجتہاد کا حاصل ہے، نتیجہ ہے، جسے فقہ کہتے ہیں، آپ فقہی آراء کو لے کر جو ہے نا وہ اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے جو اپنے مسئلے کے لیے غور و فکر کیا ہے وہ براہ راست کتاب و سنت میں غور و فکر ہوا ہے۔ اہل تخریج جو ہے وہ کتاب و سنت کی بجائے جو ائمہ کے اجتہاد کے نتیجے میں ان کی آراء ہوتی ہیں، ان کے اقوال ہوتے ہیں یا ان کے افعال ہوتے ہیں، ان کو بنیاد قرار دیتے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر جو ہے پھر اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ اجتہاد در اجتہاد ہے، پہلے جو چیز اجتہاد سے حاصل ہوئی اس کے اندر آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ ویسے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ اہل حدیث کے فتووں کو دیکھیے اور ہمارے ملک میں جو مقلد ہیں ان کے فتوے کو دیکھیے، فتویٰ دیتے ہی جو ہے وہ بات یہاں سے شروع کر دیں گے، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں فقہ میں یہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ کتاب و سنت وہی کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب حالات اتنے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں کہ ہر آدمی عالم دین تو نہیں ہوتا، اب اہل حدیث کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عالم نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ وہ ان لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں، اور کتاب و سنت سے کے ماہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت میں سے اس کا حل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ایک عام جاہل آدمی جو ہے وہ کیا کام کرے، وہ مسئلہ پوچھے، مسئلہ پوچھ کر عمل کرے، لیکن جو کتاب و سنت کا ماہر ہو اس سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرے، اور جو کتاب و سنت کے بجائے لوگوں کے اقوال ان کو ڈھونڈتا رہے، یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، اعرف الحق تعرف الرجال، حق کو پہچان، وہ لوگ جو حق کے دعوے دار ہیں ان کی پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دے۔
تو اہل تخریج انہیں کہا جاتا ہے جو اجتہاد کا جو حاصل ہے فقہ، اس سے پھر مزید جو ہے وہ مسائل اخذ کرتے ہیں. تو یہ اجتہاد در اجتہاد ہے. چلیے اب آگے مزید وضاحت ہو جائے گی. شریعت اور فقہ کا فرق. اب اہل رائے کے نزدیک اجتہاد کے ثمرہ یعنی فقہ کی بھی ایک مستقل حیثیت بن گئی ہے، جسے کتاب و سنت کے بالمقابل مستقل فقہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اصلاح اہل حدیث اجتہاد کے ثمرہ فقہ کو مستقل حیثیت نہیں دیتے، بلکہ کتاب و سنت نصوص وحی ہی کو شریعت قرار دیتے ہیں، جبکہ فقہ کو اس کے مقابل دیکھتے ہیں. گویا ان کے نزدیک شریعت اور فقہ میں فرق ہے. اس فرق کو یوں بھی واضح کیا جاتا ہے کہ شریعت صرف نصوص وحی ہونے کی بنا پر ایک ہے، جبکہ فقہ اجتہاد کا ثمرہ ہونے کی وجہ سے کئی ہیں. مثلا فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ دانی وغیرہ. اہل علم متذکرہ بالا فقہوں کو شریعت کا نام نہیں دیتے، یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شریعت صرف شریعت محمدی ہے. ہاں آپ کو بات واضح ہو گئی نا. شریعت ایک اور وہ وہی. شریعت میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر اختلاف ہو تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ واضح ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ امام شافعی نے بڑی محنتیں کی ہیں. امام شافعی نے جہاں اصول پر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، وہاں ان کی ایک کتاب ہے، کتاب اختلاف الحدیث، کہ حدیثوں میں اگر اختلاف ہو تو ان کا حل کیا ہے. اور اس کے اندر جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی فتویٰ دیں، آج علماء کی یہ بات ہے، جب آپ جو ہے وہ کوئی بھی فتویٰ دیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ احادیث کو اکٹھا کر لیں. اکٹھا کر کے جو ہے وہ پھر آپ فتویٰ دیں. تو ایک حدیث پکڑ کر جو ہے نا آپ یہ کام نہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال صحابہ نے جب روایت کی ہیں تو ان کی کوئی ترتیب تو نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کس موقع کی ہے، اور وہ جب تک ہمارے سامنے تمام احادیث اکٹھی نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور امام شافعی نے اختلاف الحدیث کے مقدمے کے اندر ہی یہ بات جو ہے واضح کر دی ہے کہ آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں جہاں حقوق اور ظلم و زیادتی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ ایک گواہ پر فیصلے نہیں دیتی. عدالتیں جو ہے وہ کئی گواہان ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور وہ کئی گواہان کے ذریعے سے جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ اصل اختلاف ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. بار بار وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جو فیصلہ کرنے کا کام ہے نا یہ عدالتوں سے سیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ویسے تو یہ بات سے باریک ہے، انشاءاللہ فن حدیث میں مزید اس کی صورت آ جائے گی. اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ بہترین طریقہ جو اہل حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احادیث کو، قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن مجید میں، لیکن قرآن مجید اس حدیث سے ذرا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید تو اترا تو 23 سال کے عرصے میں ہے، لیکن اس کی ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں جو بات سامنے آتی ہے نا وہ آپ اس کا شاق و سباق دیکھیں، اور یا اس کے ساتھ احادیث کو جب ملائیں گے تو آپ کو موقع محل بھی سامنے آ جائے گا، تو بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی. ویسے تو میں اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیکن مجھے
یہ پتہ ہے کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اس لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مثال ایک آدھی میں پھر بھی دیتا رہوں گا. اب آپ جو ہے وہ جی پڑھیے. جی الحدیث اور اہل رائے کا بڑا نمایاں منہج فکر یہ ہے کہ اہل حدیث نصوص وحی سے استدلال و اجتہاد صرف پیش آمدہ مسئلہ کی صورت میں کرتے ہیں، جبکہ اہل رائے فقہی مسئلوں پر بھی اجتہاد کو جائز رکھتے ہیں، لہذا وہ اجتہاد در اجتہاد کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ فقہ تقدیری کہتا ہے. فقہ تقدیری کا معنی ہوتا ہے فرضی فقہ. اس کو فرضی فقہ اس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ تو ابھی سامنے نہیں آیا، آپ کو جو ہے وہ مشکل تو اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ رستہ بڑا ہموار ہے اور آپ جو ہے وہ ہموار راستے پر جو ہے وہ بڑا محتاط چل رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ درمیان میں روڑا آ جائے، کچی زمین ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ رستہ بنا ہوا ہے، اور لیکن آپ جو ہے وہ اس رستے میں بلا وجہ جو ہے وہ خبردار ہونا شروع کر دیتے ہیں. میں ویسے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ کھل جائے. ایک صاحب تھے تو شامی، ایک جامعہ القراء کے اندر پروفیسر تھے مکہ مکرمہ میں. انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ ایک چوک ہے، اس چوک کے اندر ان دنوں پہلے دنوں میں ہوتی تھی یہ دیا وغیرہ، اس کی وجہ سے ساتھ روشنی کرتے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دیا پڑا ہوا ہے اور اس سے ارد گرد روشنی ہو رہی ہے. ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو کہتا ہے یہ یہاں دیے کی کیا ضرورت تھی، کیوں ضرورت پڑی؟ اس نے کہا جی کہ اصل بات یہ ہے کہ، بلکہ اس نے ایک اور بات، میں ذرا ترتیب جو ہے وہ اپنی بہتر کر رہا ہوں. اس نے دیکھا کہ پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، پتھروں کے ایک ڈھیر کے اندر جو ہے وہ ایک ستون جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے. اس ستون کے اوپر جو ہے وہ ایک دیا رکھ کر جو ہے وہ روشنی کی گئی ہے. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پتھروں کا ڈھیر کیوں ہے؟ اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ پتھروں کا ڈھیر اس لیے ہے تاکہ یہاں ستون کھڑا کیا جا سکے. اس نے کہا کہ یہ ستون کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اوپر دیا رکھنا ہے. اس کا دیا کسی رکھنا ہے؟ اس نے کہا کہ اس دیے کی وجہ سے یہ پتھر نظر آئیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا یہاں پتھر ہے. اس نے کہا یہ اچھی مصیبت ہے کہ آپ نے پتھر خود رکھے ہیں اور دیا اس لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جلا رہے ہیں کہ پتھر نظر آ جائیں. کیا اس کا بہترین علاج یہ نہیں ہے کہ یہ تمام پتھر جو ہے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، نہ آپ کو ستون کی ضرورت ہو نہ آپ کو دیے کی ضرورت ہو؟ یہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم ایک مسئلہ خود پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کا حل نکالتے ہیں. تو خیر بات تو یہ ہو رہی تھی کہ فقہ تقدیری یہ ہے کہ جب مسئلہ پیش آئے تو پھر جو ہے اس کا حل نکالا جائے. لیکن اگر مسئلہ درپیش ہی نہ ہو، جیسے کہ رکاوٹ تو درپیش نہیں ہے، آپ
وہاں پتھر جمع کر دیں، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے، تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ عقل مندی یہ ہے کہ جب مسئلہ پیش ہی نہیں ہے تو اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ ٹریفک وغیرہ کے، اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ جو اصول اور قواعد عام طور پر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس ہاتھ چلنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھ بھال کر جو ہے وہ آگے نکلنا ہے، وہ تو انسان کو اللہ نے نظریں دی ہوئی ہیں، اس لیے اس نظر سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ فقہ تقدیری یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ بھی پیش نہیں آیا، اور یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ابھی دریا بہت دور ہے اور آپ بہت پہلے سے جو ہے وہ اپنے شلوار وغیرہ اوپر کر لیتے ہیں، حالانکہ جب درمیان میں آپ جو ہے وہ دریا کے قریب پہنچیں گے یا کوئی کیچڑ والی جگہ ہوگی آپ وہاں پہنچیں گے، پھر اپنی شلوار کو اونچا کریں۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح کی انسان جو ہے وہ زیادہ احتیاط کرتا ہے نا، ہمیشہ شرعی ہدایات اس پر تلاش کرنی چاہیے جب آپ کو مسئلہ درپیش ہو۔ تو اس لیے آج حدیث کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسئلہ پیش آئے تو شرعی رائے جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اگر مسئلہ پیش نہ آئے تو پھر کوئی رائے نہیں ہوتی۔ امام مالک کی زندگی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں واضح ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مراکش سے آیا مدینہ منورہ میں، مراکش بہت دور ہے، چونکہ میں مراکش میں 8-10 سال جاتا رہا ہوں، یعنی آپ کو سمجھیے کہ پاکستان سے جتنا مصر ہے نا، مصر مدینہ منورہ سے بھی بہت آگے ہے، تو جتنا مصر ہے مصر سے اتنا ہی آگے جو ہے وہ مراکش ہے۔ ایک آدمی مراکش سے آیا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے امام مالک کے پاس، 1 مہینہ امام مالک کے پاس وہ بیٹھا رہا، بار بار کہتا جی مجھے مسئلہ بتائیے، امام مالک مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ 1 مہینہ کے بعد جو ہے وہ پھر امام مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے کم از کم مسئلہ بتا دیں، اس لیے کہ مجھے مراکش میں یہ علم ہوا تھا کہ مدینہ منورہ کا جو عالم ہے یہ بہت قابل ہے، وہ مسئلہ بتا سکتا ہے۔ تو امام مالک اسے کہتے ہیں کہ جا کر مراکش میں کہہ دو کہ وہاں کوئی ایسا عالم نہیں ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ مسئلہ جب سامنے پیش آئے تو پھر اس کے لیے غور و فکر ہونا چاہیے، اور جب مسئلہ ابھی پیش ہی نہ آئے تو اس کے لیے، اور پھر دوسری بات بھی یہ ہے کہ فتویٰ دینا ضروری نہیں ہے، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو خاموش رہیے، اور جب آپ مطمئن ہو جائے تو پھر فتویٰ دیجیے۔ بلکہ کہتے یہ ہے کہ امام مالک جب تک 70 علماء نے امام مالک کو یہ نہیں کہا کہ آپ فتویٰ دیا کریں، وہ فتویٰ دیتے ہی نہیں تھے۔ باقی ان کی زندگی ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ فقہ تقدیری جو ہے وہ آپ یہ ہے کہ مسائل کو فرض کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ویسے آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں، مثالیں تو لوگوں نے ہزاروں جو ہے وہ دی ہوئی ہیں کہ ہمارے پخانے کی ایک جگہ ہے، اس کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ انگلی ڈال کر جب انگلی باہر نکالتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گندگی لگ جاتی ہے، کیونکہ استنجا تو اوپر سے ہوتا ہے، اندر تک تو نہیں صفائی ہوتی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا وضو تھا، اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ پیش نہیں آتا، انگلی تو آپ نے خود ڈالی ہے،
لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی گندگی ہو، معمولی سا اسی گندگی بھی اگر بھر جائے تو آپ کا وضو جاتا رہا، اس لیے کہ گندگی جو ہے وہ سبیل لائن سے نکلی ہے. سبیل لائن سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ فرضی مسائل ہیں. ایک مثال ہے، ہزاروں مثالیں موجود ہیں. صحیح. اب چلیے آگے پڑھیے. اتحاد صرف اطلاق وحی ہے یا مستقل؟ اہل حدیث کے نزدیک اتحاد مسئلہ کے پیش آنے کے موقع پر کیا جاتا ہے. اسے نصوص وحی کا اطلاق بھی کہہ سکتے ہیں. لہٰذا وہ اتحاد صرف مسئلہ کے حل تک محدود ہوتا ہے. البتہ نئے مسائل پیش آنے پر ان کے اشباہ و نظائر تک بھی نصوص وحی سے اتحاد کو وسعت دی جا سکتی ہے. تاہم اشباہ و نظائر کا جائزہ لیتے ہوئے جن اجمالی طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے انہیں اصول فقہ کہتے ہیں. دور حاضر میں تقلید جامد نے فرقوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اس لیے اہل رائے اگر نئے اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں تو اصول فقہ کو اپنی مخصوص فقہ کا پابند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نصوص وحی سے براہ راست اطلاق کی مہارت ختم ہو چکی ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ جو آپ نے غور و فکر کرنا ہے عالم دین نے، یہ صرف اطلاق ہے، کتاب و سنت کا اطلاق ہے، اللہ اکبر، یا اس کی جو نتیجہ کے طور پر فقہ ہے اس کی مستقل حیثیت ہے. اہل حدیث کے نزدیک یہ صرف اطلاق ہے، کیونکہ وہ مسئلہ پیش آنے پر جو ہے وہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اطلاق، میرے خیال میں آپ سمجھتے ہوں گے جس کے انگریزی میں اپلیکیشن کہتے ہیں، اس چیز کو یہاں اپلائی کریں. تو اہل حدیث کے نزدیک اجتہاد کی حیثیت جو ہے وہ صرف اطلاق ہے. اس کا جو نتیجہ ہے فقہ، وہ کوئی مستقل مرجع نہیں ہے. یعنی اس سے آپ فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ بڑے بڑے اہل حدیث کے ائمہ نے کیا ہے. امام بخاری جب بھی کوئی عنوان قائم کرتے ہیں باب کی صورت میں تو اکثر اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے اقوال لے آتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اقوال سے آپ ذرا ایک تو اس باب کی جو ہے وسعت ہو جائے گی، اس کے کئی پہلو سامنے آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پیش آمدہ مسئلہ کے بارے میں آپ کو یہ اقوال بھی رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن وہ اقوال جو ہوتے ہیں صرف تائید کے لیے ہوتے ہیں. اصل جو دلیل ہے وہ حدیث ہوتی ہے، ایک یا زیادہ، جو بعد میں اس کی باقاعدہ سند بیان کر کے اپنے معیار پر جو ہے وہ جسے لاتے ہیں. تو اس لیے باب کا مسئلہ جو ہے وہ اہل علم بزرگ صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین، ان کے اقوال سے جو ہے وہ انسان رہنمائی لے اور اس کو لینی چاہیے. اس لیے کہ جو چیز پہلے ہو چکی ہو اس سے فائدہ نہ اٹھانا بھی بیوقوفی ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ نوجوانی کی عمر میں اگر ناتجربہ کاری کی حالت میں حکومت مل جائے تو پہلے تجربے جو ہیں یا تجربہ کار لوگوں کے بغیر جو ہے وہ انسان فیصلے کرنے لگے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ امام بخاری نے امر و مشورہ بینہم کا باب باندھ کر بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل علم خواہ وہ جوان ہو یا دھیڑ پر، تو حولا نو شبانہ،
ان کو جو ہے وہ جو مسائل پیش آتے ہیں، خاص طور پر زندگی کے تدبیری معاملات، اس کے اندر جو ہے وہ تدبیری معاملات کے دو پہلو ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان سے مشورہ کر کے پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بتانا یہ ہے کہ حدیث کے نزدیک جو اجتہاد ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ صرف اطلاقی ہے، یعنی اس کی جتنی بھی حیثیت ہے کہ آپ اطلاقی طور پر کتنے ماہر ہیں، لیکن جو اس کا حاصل اور نتیجہ ہے فقہ، اس کی حیثیت رہنما کی تو ہے، لیکن وہ معیار حق نہیں ہوتی، اس لیے کہ فقہی اختلافات تو بہت ہیں، تو اس لیے معیار حق جو ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے۔ چلیے جی، اور یہ جو بات آئی ہے نا اشباہ و نظائر، اس پر مستقل کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ فقہ شافعی میں امام سیوطی کی کتاب ہے اشباہ و نظائر، اور فقہ حنفی میں جی ابن نجیم جو ہے ان کی کتاب ہے۔ تو جب انسان کوئی معاملہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پائے، اس لیے کہ آپ کی جو سنت ہے وہ کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آپ زندگی گزارتے تھے، اور اس کی جو مثال پائے اس مثال کو جو ہے وہ وہاں تک محدود نہ رکھے، اسے جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی جو دوسری چیزیں ہیں نا ان تک اس کو وسعت دے۔ اگرچہ وسعت دیتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے۔ ویسے تو جو ہے وہ اب آپ کو میں موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک آپ کو انہی دنوں پیش آنے والے ایک واقعہ کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ امہات المومنین جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ امہات المومنین جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن مجید کا جو 22واں پارہ اس کے شروع میں پڑھ لیں، اہل البیت امہات المومنین کو کہا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محمد اور آل محمد جو ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب امہات المومنین اہل بیت تو ہیں، اس بنا پر جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب اس کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ لوگوں نے پیش کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ جب تک مال سے نہ نکالی جائے اس وقت تک مال پاک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں، زکوٰۃ نکال دیں تو مال پاک ہے، آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ مال جو ہے سارے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں جنہیں ہم امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے لیے جو مال غنیمت میں سے پانچویں کا پانچواں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 5 مدیں یہ ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا گھر ہے امہات المومنین تو اس میں ہوتی تھی. تو اس لیے جب وہ اللہ کے رسول کے گھر میں آباد تھی اس وقت جو ہے وہ انہیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مال غنیمت کا حصہ ملتا تھا جبکہ اوروں کو نہیں ملتا. تو اس بنا پر بھی امہات المومنین جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیتی تھی. اور پھر بعد میں بھی کئی امہات المومنین نے جو ہے وہ زکوٰۃ سے بچنا شروع کر دیا. لیکن حالات کی جو تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ امہات المومنین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حصہ موجود تھا، اور امہات المومنین کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد بھی جو خلفاء راشدین ہیں انہوں نے جب تک وہ زندہ رہی ہیں انہیں جو ہے وہ مال غنیمت میں سے دیتے رہے. لیکن امہات المومنین اب جا چکی ہیں، تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اسی طرح امہات المومنین اور آپ کی جو دیگر اولاد ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی، انہیں تو زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی اور آپ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرتے تھے. لیکن اب مال غنیمت اس کی بنیاد ہے، یا اس کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ یہ مال کا ایک ناپاک حصہ ہے زکوٰۃ. حقیقت یہ ہے کہ اب اس پر علماء کی دو رائے ہیں. جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ خمس میں ان کا حصہ تھا امہات المومنین کا، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی. لیکن جب خمس میں ان کا حصہ نہیں رہا تو اب وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے. ایک رائے یہ ہے جو خاص طور پر حنابلہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ مال جو ہے ناپاک ہے، ناپاک مال امہات المومنین کو ملنا ہی نہیں چاہیے. اس کی اصل میں مختلف وجوہ ہے، انشاءاللہ تازہ محدث میں جو کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس کے اندر اس مسئلے کی تحقیق آ رہی ہے. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا سوچنا، یہ اجتہاد ہوتا ہے، اور اس اجتہاد کے پیچھے جو ہے وہ بہت کچھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو وجوہ بیان ہوئی ہیں اصل وجہ جو ہے وہ کون سی ہے جس کی بنا پر جو یہ حکم جو ہے وہ شرعی حکم واضح کیا جائے اور فتویٰ دیا جائے. تو یہ اصل میں کام ہے علماء کا. تو اس کے لیے ابھی ایک لفظ آیا اصول فقہ. اصول فقہ جو ہے یہ فقہ کے جو اجمالی طریقے ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور تابعین کے دور میں یہ سارے طریقے جو استعمال ہوتے تھے، امام شافعی نے ان طریقوں کو جو ہے وہ ایک تحریری شکل دے کر کتاب دنیا میں جو ہے وہ پھیلائی ہے. رسالہ امام شافعی مشہور ہے. اس کے اندر اجمالی اصول ہے. اجمالی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجموعی طریقہ کار کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کے بارے میں دلائل کیا ہے. یہ جو ہر مسئلے کے بارے میں دلائل دیے جاتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں فقہ، اور جو اجمالی اصول ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اصول فقہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ امر شرعی جو ہے یہ وجود کے لیے ہوتا ہے، یہ تو اصول فقہ ہے.
ابھی آپ کے پاس ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ احکام تلاش کیے اور کتاب و سنت کے اندر غور و فکر ہوا، تو اس مسئلے کے بارے میں جو آپ دلائل اس کو اکٹھے کر رہے ہیں نا، یہ فقہ ہوتی ہے۔ تو اہل حدیث کی فقہ بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ جو ہے وہ نصوص کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اجمالی اصول ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اہمیت دی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ امام شافعی کی کتاب جو ہے، جو ظاہر ہے کہ حنفی نہیں ہے، وہ تقریباً 250 سال 150 سال پہلے 150 سال پہلے جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی۔ امام شافعی کی وفات ہے 2203 ہجری کی، تو اس لیے اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس رسالہ میں، بلکہ کچھ اضافے بھی ہوتے رہے ہیں، ظاہر ہے 203 سے پہلے۔ اور حنفی اصول فقہ کی جو کتاب، بلکہ حنفی میں نہیں کہتا، اہل الرائے کا اصول فقہ، اس لیے کہ حنفی اس وقت کوئی نہیں تھے، اس وقت تک ابھی تقلید جو ہے وہ زوردار شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلی کتاب جو ہے وہ جس شخص نے لکھی ہے اس کی وفات ہے 370، اور ان کا نام ہے امام جساس۔ احکام قرآن بھی ہے ان کی، اور ان کی جو ہے الفصول فی الاصول اس نام کی کتاب ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 150 برس بعد جو ہے وہ اہل رائے کے اصول جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں۔ تو میں نے صرف اصول فقہ کا اور فقہ کا فرق کرنے کے لیے جو ہے وہ اب اور آگے بڑھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ، یا آج میرے خیال میں اتنا نہیں دیتے ہیں تو سوالات ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ویسے تو ابھی ہم نے صرف 5 نقطوں کو اجاگر کیا ہے کہ اہل حدیث اور اہل رائے کا طریقہ کار اس میں فرق ہے، اور جن لوگوں نے اسے جو ہے وہ صرف اتنا کہا ہے نا کہ اس میں علاقائی باتیں ہیں، بعض لوگوں نے ان کو علاقائی باتیں بنانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی مدینہ منورہ میں چونکہ ایک تو وہ دور تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ جو ہے وہ اسی قسم کا معاشرہ جو ہے وہ آگے چلا آتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو جب روایات کے ذریعے حدیث کی شکل دی گئی تو ایسے لوگ مدینہ منورہ میں بہت تھے یا حجاز میں بہت تھے، لیکن جو عراق کا علاقہ ہے کوفہ وغیرہ اس میں صورتحال یہ نہیں تھی۔ تو بعض لوگوں نے علاقائی مسئلہ بنا کر جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے۔ میں نے یہ جو اہتمام کیا نا ان کے فرق کا، وہ اس لیے کہا ہے کہ بھئی علاقے کے اثرات اپنی جگہ ہے۔ علاقے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ حالات کا کچھ فرق ہوتا ہے، اور حالات کا فرق ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ شرعی رائے ہے اس کے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ ابن قیم نے اس اصول کو جو ہے وہ بڑی تفصیلی اعلام الموقعین کے اندر پیش کیا ہے کہ فتویٰ حالات کی تبدیلی سے بدل جاتا ہے۔ تو یہ چیز الگ ہے، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ بعض چیزیں تو حالات سے متعلق ہوتی ہیں اور بعض چیزیں جو ہیں وہ حالات سے متعلقہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ شرعی طور پر ان کو متعین کر دیا جاتا ہے۔ میں اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی خلفاء راشدین ان کے ہاں ایک پیمانہ چلتا تھا۔ ان دنوں زیادہ یہ
جو سوتھال ہے نا ترازو وغیرہ کی، اس کی بجائے جو ہے وہ ٹوپے چلتے تھے. تو ایک پیمانہ ہے جس کو صاع کہتے ہیں، یعنی آخر میں عین ہے، صاع. یہ تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور پیمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں مد. مد اس کو بولتے ہیں کہ آپ یوں دونوں ہتھیلیاں پھیلائیں تو اس کے اندر جتنی بھی چیز آئے گی وہ مد ہوگی. اس کی مقداریں بھی انہوں نے جو ہے وہ نکال رکھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 4 مد کا سا ہوتا تھا، یعنی 4 دفعہ اگر آپ اس طرح سے جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے تو سا کی مقدار یہ تھی. لیکن کوفہ کے اندر جو ہے وہ 4 کی بجائے 8 مد کا سا ہو گیا. اب جب 8 مد کا سا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اچھا اب صورت یہ ہے کہ اب سوال پیدا ہوا کہ آپ نے فطرانہ دینا ہے. اسی طرح جہاں مسکین کو جو ہے وہ ایک سا دیا جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ شرعی طور پر سا کی مقدار کون سی سامنے رکھیں گے؟ کیونکہ یہ تعین جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ جو اہل حدیث کا فتویٰ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مد اور سا وہی اندازہ کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا. اور جبکہ جو کوفہ کے اندر بعض جو امام ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کوفہ کا سا جو ہے اس کی اہمیت ہے. لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، وہ یہ کام کیا کہ چونکہ ان دنوں گندم مہنگی تھی اور کھجوریں سستی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر کھجوریں دیں تو وہ آپ پورا سا دیں، لیکن گندم اگر دیں تو وہ آدھی دیں. اب یہ فرق کر کے جو ہے یہ فتویٰ دے دیا گیا. امام مالک جو ہے وہ ان کا امام ابو حنیفہ سے یہی اختلاف تھا. تعینات ہے نا ان کو نہیں بدلا جاتا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.